السلام علیکم۔ آج پروفٹ سیریز میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں دلچسپی ہے تو برائے کرم میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی حقیقی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا۔ وہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر قائم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک انہیں اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کیا تو دھمکیاں دینا شروع کی تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس اعلان کے بعد آپ بستی کو غصے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ جب کسی نبی کو کسی جگہ مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اللہ کی اجازت آنے کے بعد ہی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر جا چکے تھے تب عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئے۔ ایک بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا جس میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ لوگ فوراً سمجھے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ سب لوگ توبہ کے لیے نکل آئے۔ انہوں نے رونا گڑگڑانا شروع کیا، ماں کو بیٹی سے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا اور سب نے تنہائی میں اللہ کے حضور معافی مانگی۔ یہ عمل 3 دن جاری رہا۔ آخرکار اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ قرآن میں فرمایا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی نہ تھی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ لوگوں نے کہا کشتی کو ہلکا کرو۔ پہلے سامان پھینکا پھر بھی وزن کم نہ ہوا تو پھر ایک چٹکی پر نام لکھ دیا۔ اس نے کہا کہ جس کا نام پہلا آئے گا وہ سمندر میں ہم ڈالیں گے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو نہیں ڈالتے۔ پھر دوبارہ وہ چیک کیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے لیکن نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی اور رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ آپ نے 40 دن تک اس دعا کے ساتھ اللہ کی تسبیح کی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دے۔ جب مچھلی نے آپ کو کنارے پر ڈالا تو آپ کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ نے ایک درخت اگایا جس کے بڑے پتے تھے، آپ کو سایہ دیتے اور خوشبو سے کیڑے دور رہتے۔ ساتھ ہی ایک بکری بیجی جو آپ کو دودھ دیتی رہی یہاں تک کہ آپ مکمل صحت مند ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ واپس اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ جب آپ واپس پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ دین کی دعوت کا کام ہمیشہ جاری رکھے۔ ہدایت دینا اللہ کا حکم ہے۔ جلد بازی اور غصہ مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام۔